اور ہمارے جو پائس پریڈیسیسرز تھے کیا کرتے تھے، ان کی بیویاں نا ان کو جب صبح تیار کرتی ہیں اور ان کو ناشتہ دیتی ہیں اور جب گھر سے نکلنے لگتے ہیں نا کیا کہتی ہیں اتق اللہ فینا وفی رزقنا، ڈرنا ہمارے بارے میں اور ہمارے رزق کے بارے میں، فإن نصبر علی الجوع والعطش ولن نصبر علی النار وغضب الجبار، ڈرنا ہمارے بارے میں اور ہمارے رزق کے بارے میں، کیونکہ ہم بھوک اور پیاس کو تو برداشت کر لیں گے لیکن اللہ کے غصے کو اور جہنم کی آگ کو ہم برداشت نہیں کر پائیں گے۔ دس از ہاؤ کانشیس they were about their income۔ اور وہیب ابن الورد کیا کہتے ہیں، لو قمت مقاما هذا سارعہ، اگر تم کھڑے ہو جاؤ نا اس پیلر کی طرح، هذا ساریہ، کہ تم اس پیلر کی طرح کھڑے ہو جاؤ نماز میں اور بالکل خشوع اور خضوع کی حالت میں تم اللہ کے سامنے مناجات کر رہے ہو اور دعائیں کر رہے ہو، تم لم ينفعک، تمہیں بالکل فائدہ نہیں پہنچائے گا، حتی تنظر ما يدخل فی بطنک حلال و حرام، جب تک یہ نہ دیکھ لو تمہارے جسم میں کیا جا رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اور ہم لوگ اوریجنل XYZ کیا کچھ لکھا ہوا ہے جو اس کی فیچرز اور کوالٹیز ہی نہیں ہیں، we have faults in our products and we sell them like یہ اوریجنل ہیں، اور وہ لوگ سچ بولتے تھے چاہے ان کو لاس ہی کیوں نہ ہو رہا ہو۔ چھٹی چیز، حلال رزق جو ہے نا وہ ختم ہوتا جاتا ہے انسان کا، اور یہ حرام پہ مزید سے مزید پلتا جاتا ہے، حلال کم ہوتا جاتا ہے اور حرام اس کی زندگی میں مزید آتا جاتا ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ ایک دفعہ کوفہ کی مسجد میں داخل ہوئے، ان کے پاس انہیں گھوڑا تھا اور ایک شاب ینگ لڑکا تھا، اس کو بلایا اور کہا اس سے ذرا خیال رکھو میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ جیسے مسجد میں داخل ہوئے جیب میں ہاتھ ڈالے، دیکھا 1 دینار تھا، اور نے کہا کہ اس کو میں 1 دینار دے دوں گا، حالانکہ وہ زیادہ تھا لیکن ان کا دے دوں گا اس کو میں فار ہز سروسز رائٹ۔ نماز پڑھ کے واپس آئے، دیکھا نہ وہ لڑکا کھڑا ہے اور نہ ان کے گھوڑے کی سیڈل ہے، تو مسکرایا اور دیکھا کہ وہ لڑکا ہی بھاگ گیا اور وہ سیڈل بھی چوری کر گیا۔ پھر ایک بندے کو بلایا اور کہا کہ آپ بازار سے میرے لیے ایک سیڈل لے کے آ جائیں اور I'll pay you for it، اور میں گھوڑے کے پاس کھڑا ہوں۔ تو ساتھ مارکیٹ پلیس تھی، وہ لے کے آئے، جب وہ لڑکا لے کے آیا سیڈل تو وہ کہا کتنی کے لیے ہے، ان کا 1 دینار کی، اور دیکھا ان کی اپنی وہی سیڈل تھی، اور کہا کون بیچ رہا تھا، کہتے ہیں ایک ینگ سا لڑکا تھا وہ بیچ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو کیا کہتے ہیں، اردت ان اعطیہ حلالا فابا الا ان یاخذہ حراما، سبحان اللہ، کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں اس کو یہ دوں حلال کا پیسہ، لیکن اس نے انکار کر دیا اور پریفر کیا کہ وہ حرام لے لے، حرام کما لے اس سے، یعنی کچھ ہی دے کر وہ انتظار کر لیتا تو علی بن ابی طالب اس کو 1 دینار دیتے، لیکن اس نے پریفر کیا کہ وہ جو رزق ہے وہ حرام کے ذریعے وہ کما لے، اور ٹائم تقریباً اتنا ہی لگا۔ تو جو یاد رکھیں جو ہم پیسہ کماتے ہیں نا، چاہے وہ حلال ہو یا حرام ہو، وہ ہمارے تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، اتنا پیسہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اب ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم اس کو حلال کے ذریعے کے طریقے سے کمائیں یا حرام سے کمائیں۔ حلال سے کمائیں گے تو ہمارے لیے اجر کا باعث ہے، نیکی کا باعث ہے، برکت والا ہوگا، خیر والا ہوگا، جنت میں جانے کا باعث ہوگا، اور اگر حرام ذریعے سے کمائیں گے تو پھر وہ جہنم میں جانے کا باعث ہوگا اور تباہی و بربادی کا باعث ہوگا۔ اور ساتواں اور آخری پوائنٹ وہ یہ ہے کہ جو حرام پہ پلتا ہے نا اس کی موت بڑی مشکل ہوتی ہے، اور اس کی جو موت کے بعد جو زندگی ہے نا وہ بڑی مشکل ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہوں گے جن کی جب روح ان کے جسم میں جدا ہوگی نا، ان کے لیے ایک لگژری اور VIP لائف شروع ہو جائے گی اور وہ سکون میں آ جائیں گے، اب ٹیسٹ ختم، اب ہمیشہ کی عیاشی ہے اور ہمیشہ کا اٹس فن اینڈ پارٹی، اٹس سیلیبریشنز، اٹس فن۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جس طرح سے ان کی روح ان کی جسم جدا ہوگی، ان کے لیے ٹارچر اور عذاب اور مشکلات شروع ہو جائیں گی۔ ایک صحابی خیبر کے مارکے میں ان کو اڑتا ہوا ایک تیر لگا اور وہ شہید ہو گئے، تو صحابہ ان پہ رش کر رہے تھے اور کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ شہید، ہاں اللہ کے راستے میں شہید ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا، اس کو شہید نہ کہو، کیونکہ اس نے بیت المال کی ڈسٹریبیوشن سے پہلے ایک شال لے لی تھی اور یہ شال کے شولوں میں اس ٹائم جل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور صحابہ بڑے چونک گئے، حیران ہو گئے کہ جس کو ہم شہید سمجھ رہے ہیں وہ شہید نہیں تھا، اور اتنی بڑا اسلام کا مارکہ اور خیبر کی جنگ اور اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں، منافق تو نہیں تھے وہ، لیکن ان صحابی سے غلطی ہوئی اور انہوں نے شال چوری کر لی۔ اور پھر کیا ہوا کہ ایک اور 2 صحابہ آئے، انہوں نے جو
ایسے انسان چھوٹی حقیر چیز جانتے ہوئے نا انہوں نے شو لیس اٹھا لیا تھا, شو لیس, یہ کیا چیز ہے, تو انہوں نے شو لیس اللہ کے نبی کو واپس کر دیا. دس از ہاؤ پیور دے ور, وہ شرمائے نہیں. اور پھر اللہ کے نبی نے کیا کہا, شراکن او شراکانی فی النار, یہ جو ایک یا دو شو لیسز تھے نا یہ جہنم کے تھے, جہنم والے شو لیسز تھے, اگر تم واپس نہ کرتے تو. دس از ہاؤ سینسٹیو دس میٹر از. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم حرام بھی کمائیں گے اور برے کام کریں گے اور پھر ہمیں آخرت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ویلکم کریں گے اور ہمیں جنتیں ملیں گی. یہ صحابی اللہ کے نبی کے ساتھ تھے, ان سے ایک چیز چوری ہو گئی اور ہم لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا آج تک. ان کا یہ حال ہے تو ہمارا کیا حال ہوگا. ہم لوگ تو ہر چیز میں ہی ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں, ہر چیز میں ہی شارٹ کٹ والی قوم بن چکے ہیں ہم لوگ تو. اور یہی تو تطفیف ہے, یہی تو شارٹ چینجنگ ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ویل للمطففین, تباہی و مطففین کے لیے. کون ہے یہ لوگ کہ جب یہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں, لیکن جب واپس دیتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا نا مارجن ایک سیٹل وے میں تھوڑا سا کم کر کے دیتے ہیں. یہ مطففین ہے. اور ان کے لیے کیا ہے, ویل جہنم کی وہ وادی ہے جہاں پہ جہنمیوں کا سارا خون اور جو پس ہے وہ بہہ رہی ہوگی اور یہ اس وادی میں ہوں گے. اور ویل تباہی کو ہی بولتے ہیں کہ تباہ ہو گئے وہ لوگ. تو تھیفی یہ کہ اپنی جب سیلری لینا پوری لینا اور جب واپس ریٹرن کرنا تو پورا نہ کرنا. تو تھیفی یہ کہ جب پیسے لینا تو اوریجنل پروڈکٹ کی لینا اور جب دینا تو وہ سلائٹلی یوز دینا یا ریفربش دینا. یا وہ جو کپڑا بیچنا اس کی وہ کوالٹی نہیں ہے جو میں کلیم کروں یا کہہ رہا ہوں کہ یہ اوریجنل ہے, یہ فلاں فلاں ہے, کھدر کا ہے یا لٹھے کا کپڑا, لیکن وہ چیز نہ ہو. اور چھوٹی موٹی چیزیں بھی تطفیف کرنا. تو اور تطفیف بولتے ہی سٹل ہیرا پھیری کو ہے, کوئی بڑی چیز کوئی ڈکیٹی کو نہیں تطفیف بولتے ہیں, سٹل ہیرا پھیری کو بولتے ہیں. حدیث میں آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے کہ جب انسان جو اللہ سے مانگ رہا ہے وہ اس کو مل رہا ہے اور وہ گناہوں بھی کرتا جا رہا ہے, دو کام, جو وہ چاہ رہا ہے اس کو زندگی میں مل رہا ہے اللہ تعالیٰ سے اور وہ گناہ میں بھی بڑھتا جا رہا ہے, کرتا جا رہا ہے, تو جان لے کہ اللہ اس کو ڈھیل دے رہے ہیں اور تباہی اس کا انتظار کر رہی ہے. میں اور آپ اگر حرام کما رہے ہیں اور ہماری زندگی میں سکون ہے اور چین ہے اور اللہ ہمیں دیتا جا رہا ہے نا, یاد رکھیں یہ بیٹ ہے, یہ ایک ڈسٹرکشن ہمارا انتظار کر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے والا بنائے. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک. یا اللہ ہمیں حلال سے غنی کر دے اور ہمیں حرام سے بچا لے اور اپنے فضل سے اپنے علاوہ ہمیں کسی کا محتاج نہ رکھ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.